السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک عظیم نبی کی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور حکمت اور سچائی کا پیکر بنایا۔ ایک ایسے نبی جو پہلے انسانوں میں سے تھے جنہوں نے قلم سے لکھنے کا فن سیکھا۔ ایک ایسے رہنما جنہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، انہیں جہاد کی راہ دکھائی، اور وہ پہلے نبی تھے جو آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ یہ کہانی حضرت ادریس علیہ السلام کی ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ کی ولادت بابل جو موجودہ عراق یا مصر کے شہر میں ہوئی۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں آپ کو ادریس علیہ السلام کے نام سے پکارا گیا۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے اور پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ کا تعلق حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تھا، اور آپ کا شجر نسب یوں ہے: ادریس بن یارد بن میحائیل بن قینن بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سورۃ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام الہیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ قرآن مجید کی معروف و مستند تفسیر معارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ اس سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ نے متعارف کرائے اور اسلحہ بھی آپ نے ایجاد کیا۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ نے اپنے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی یہ باتیں ان لوگوں کو بہت زیادہ ناگوار گزری، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے اور آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی اذیت اور رسائیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کرنے کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اسی فیصلے سے آگاہ کیا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے اسی علاقے سے ہجرت کرنا خالصتاً مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت کرنے پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کے زبان میں درس دیتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں 2 چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ اور دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملکہ حاصل تھا، چنانچہ انہوں نے پہلی کوشش یہی کی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائے اور دنیا میں برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ ان سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بہت ہی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، مسخرے اڑاتے، پتھر مارتے۔ ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کے دلدل میں گردن تک دس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر
दो ग्रोहों में तकसीम हो चुकी थी, एक शैतान के पैरोकार और दूसरे रब्बुल आलमीन के मानने वाले। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उस सूरत हाल पर बहुत ही खफा और परेशान रहते थे। आपने लाख कोशिश की कि किसी तरह तबलीग के जरिए इन लोगों को राह रास्त पर लाया जा सके, लेकिन जब कोई सूरत नजर न आई तो उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म से उन लोगों के खिलाफ जिहाद का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह ताला और उनके पैगंबर पर ईमान रखने वालों नौजवानों की एक जुमात के साथ आले काबिल के साथ जिहाद किया, जिसमें अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई और बहुत से लोग दीन हक की जानिब रागिब हो गए। हिलाल बिन इसियार कहते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा कि कुरान मजीद में इस आयत व रफ़अनाहु मकानन इल्लियन और हमने उनको ऊंची जगह उठाया, इसका क्या मतलब है? तो हज़रत काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी कि मैं तुम्हें हर रोज़ तमाम बनी आदम के अमाल के बराबर दर्जात देता हूँ। इससे मुराद उस ज़माने के तमाम बनी आदम है। तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने चाहा फिर तो अमाल में और इजाफा होना चाहिए। लिहाजा जब उनके पास फरिश्ते आए तो उन्होंने वही का जिक्र करते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि मलकुल मौत से बात करूँ और पूछूं कि कब तक मेरी ज़िंदगी बाकी है। फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर उठाया और उन्हें लेकर आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जब वो चौथे आसमान पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात मलकुल मौत से हुई जो नीचे उतर रहे थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दोस्त फरिश्ते ने मलकुल मौत से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र किया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ है? फरिश्ते ने जवाब दिया कि वो मेरी पुष्ट पर है। इस पर मलकुल मौत ने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि वह ताज्जुब है, मुझे परवरदिगार जल्ल शानहू की तरफ से कह कर भेजा गया है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह चौथे आसमान पर कब्ज़ कर लूँ। तो मैंने सोचा कि वो तो ज़मीन पर है, उनकी रूह चौथे आसमान पर कैसे कब्ज़ कर लूँ? अभी इसी सोच व विचार में था और ज़मीन पर उतर रहा था तो तुम इन्हें लेकर चौथे आसमान पर आ गई। फिर मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज़ कर ली और बाज़ रिवायत के मुताबिक वो अब भी चौथे आसमान पर जिंदा है।